بریلوی کی طرح کی جاتی ہے، بریلوی کے نام سے کی جاتی ہے، حالانکہ ہم نہیں کہتے کبھی اپنے آپ کو بریلوی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کے ہی افراد میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعلی حضرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یوں تو غیر ٹارگٹ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اہل سنت جو سنی کہے جاتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اعلی حضرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سرکار امین ملت مارہروی کا وہ بیان جو آپ نے تھوڑا سا سنا نا، آپ اسے مکمل سن لیجئے۔ جو آج قال اللہ قال الرسول کے نغمے یہاں سے سنائی دے رہے ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل آئیڈینٹی اب بریلوی کی طرح کی جاتی ہے، بریلوی کے نام سے کی جاتی ہے، حالانکہ ہم نہیں کہتے کبھی اپنے آپ کو بریلوی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بدبودار علامہ ظہیر الہی دیوبندی اٹھتا ہے اور وہ لکھتا ہے البریلویہ، تو ہم پہ وہ بریلویت کا تھپا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا نام بریلویت ہے تو ہم سب سے بڑے بریلوی۔ احسان ہے امام احمد رضا کا جو تمہاری سنیت بچی ہوئی ہے، خانقاہوں کا احسان ہے احمد رضا کا جو آج خانقاہوں میں اٹھ سو رہے ہیں، دارالعلوم کا احسان ہے احمد رضا کا جو آج قال اللہ قال الرسول کے نغمے یہاں سے سنائی دے رہے ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل آئیڈینٹی اب بریلوی کی طرح کی جاتی ہے، بریلوی کے نام سے کی جاتی ہے، حالانکہ ہم نہیں کہتے کبھی اپنے آپ کو بریلوی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بدبودار علامہ ظہیر الہی دیوبندی اٹھتا ہے اور وہ لکھتا ہے البریلویہ، تو ہم پہ وہ بریلویت کا تھپا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا نام بریلویت ہے تو ہم سب سے بڑے بریلوی۔ ناظرین محترم، آپ نے مکمل بیان سنا، یہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان پر ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ اعلی حضرت جو ہے نا یہ سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، پٹھان ہیں، ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے اور سادات کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ کیسی سوچ ہے یار! اور وہ رافضی، وہ تبرعی جن کے ڈھکوسلے محبت ہے نا، ان کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یار پوری 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر اور ان کی پوری کتابیں رکھ لیجئے ایک طرف، اور اعلیٰ حضرت کے وہ چند اشعار جو اہل بیت کی شان میں انہوں نے کہی ہے نا وہ رکھ دیجئے، تو اعلیٰ حضرت کے اشعار بھاری پڑ جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں تھی یا سادات کرام سے کوئی جلن تھی انہیں، تو کیوں حضرت فاطمہ کی شان میں لکھا یار نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا؟ جانتے ہیں اس کا مطلب؟ لوگ تو حضور کو نور ماننے کے لیے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور ہے فاطمہ، اور بنت نور ہے، نور کی بیٹی ہے، زوج نور ہے، نور کی بیوی ہے، ام نور نور دو نوروں یعنی حسن و حسین کی ماں ہے، نور مطلق کی کنیز اللہ جو نور ہے اس کی خاص بندی ہے، تو کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہر سید کو، ہر آل رسول کو انہوں نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عین نور ہے اور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی پورا گھرانہ نور ہی نور ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے انہیں سادات کے بارے میں ہی تو لکھا ہے نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ کیا بات رضا، یعنی سب تعریفیں کر دیے ہیں، اب حد ہے تعریف کی، تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اس طرح اہل بیت کی تعریف کرے؟ اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے دنیا اور آخرت ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا
دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ ایسے اشعار سادات کے شان میں، اہل بیت کی شان میں کس نے لکھے ہیں یار؟ کس کو تم کہہ رہے ہو کہ اہل بیت سے جو بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں بریلی والے؟ اعلی حضرت نے تو درس دیا ہے کہ سادات کی اہمیت کو سمجھو، ان سے محبت رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 423، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھتے ہیں سید سنی ہے تو تعظیم لازم ہے، اگرچہ اعمال کیسے ہوں، اعمال کی وجہ سے تنفر یعنی نفرت نہ کیا جائے۔ ہاں نفس اعمال یعنی اگر کوئی غلط عمل کرتے ہیں تو اس غلط عمل سے آپ نفرت رکھیے، ان سے نفرت نہ رکھیے، بلکہ مذہب میں بھی قلیل فرق آ جائے، یعنی تھوڑا موڑا فرق آ جائے ان کے مذہب میں بھی، تو کہتے ہیں کہ جب تک حد کفر تک نہ پہنچے، جیسے کہ تفضیل کرنا یہ حد کفر تک نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس حالت میں بھی ان کی تعظیم کی جائے گی۔ ہاں جب بد مذہبی ہو جائیں، جیسے قادیانی بن جائے، وہابی بن جائے، نیچری بن جائے، رافضی بن جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں تعظیم کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جس وجہ سے تعظیم کی جا رہی تھی اب وہ چیز ہی نہ رہی، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اتنی بڑی بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 420، رضا فاؤنڈیشن سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویاں یا کسی میر یعنی سید کو مروا بوجہ تحقیر یعنی اسے ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہی، اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی دیکھے کیا کیا لکھا اہل بیت کی شان میں۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں ہیں نا، سنا کر بنے ہوئے ہیں نا، تو وہ کسی کی بات میں کسی کے دام فریب میں آ جاتے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اندر حضور اور حضور سے جس چیز کی نسبت تھی ان سب چیزوں سے اعلیٰ حضرت کتنی محبت کرتے تھے، کتنی۔ اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، اعلیٰ حضرت اور احترام سادات، ایمان آپ کا روشن ہو جائے گا کہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ لیکن کچھ رافضی تبرعی نکاح متعہ کی اولاد اعلیٰ حضرت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے نبی، آل نبی اور نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ہے، تو یہ سب مل کر اعلیٰ حضرت کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کے گھٹانے سے اعلیٰ حضرت کی نہ شان گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان پر جو یہ الزام لگاتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی محبت ان سے کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔